إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف. شیخ نظر دوسرا سوال ہے، یہ ایک سائل کا کہتے ہیں کہ آپ نے ایک سے زائد مرتبہ لفظ جمہور استعمال کیا اور جمہور سے مراد شافعی، حنبلی، مالکی ہیں، تو کیا اہل حدیث اس میں شامل نہیں ہے؟ دیکھو بھائی بات یہ ہے، اصول کہو یا فقہ کہو، جب ہم فقہ یا اصول جن مشائخ، علماء، فقہا، مجتہدین کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کا تعلق کس زمانے سے ہے، کس صدی سے ہے، یہ ساری حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ جب یہ ائمہ نہیں تھے اس وقت دین تھا، فقہ تھی، مجتہدین تھے، فقہا بھی تھے یا نہیں تھے؟ وہ کون تھے؟ یہ سوالات، ان کے جوابات اختصار کے ساتھ ذہن میں رکھیے کہ جب شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی کی تقسیم نہیں آئی تھی اس وقت بھی تو کوئی فقہ تھی نا، کوئی اجتہاد بھی تھا، کچھ مسائل بھی تھے یا نہیں تھے؟ وہ کن کے تھے؟ اس کا جواب آپ دیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اصل میں بات ایسے ہے کہ مسئلہ نام کا نہیں ہے، اہل حدیث یا اہل فلاں یا اہل فلاں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور صحابہ کے زمانہ میں، تابعین کے زمانہ میں جو اجتہادی منہج چلا آ رہا تھا اس کے حامل لوگوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ وہ اجتہادی منہج کیا تھا؟ بڑے مسائل ہیں اجتہادی جو اس زمانے کی پیداوار ہے، وہ کس فقہ کے کھاتے میں آپ ڈالیں گے؟ کوئی بندہ ہے جو اس کا جواب دے؟ بات یہ ہوئی کہ جب تک عقیدے میں اور اجتہادی منہج میں اختلاف، انحراف کی راہیں نہیں نکلی تھیں تو اس طبقے پہ کوئی نام نہیں تھا، مسلمان تھے، علماء تھے، یہی کچھ تھا۔ عقیدے میں بھی جب انحراف پیدا ہوا تو پھر نام ابھرے، اجتہادی منہج میں جب تطرف اور انحراف کی شکلیں نکلی پھر بھی ایک نام پیدا ہوا۔ یہ بات میری بڑی غور سے سنیں بھی اور ذہن نشین کریں۔ عقیدے کی بنیاد پہ بدعی عقیدہ اور سنی عقیدہ، یہاں دو نام ابھرے۔ ایک نام تھا اہل البدعہ، جو منحرف عقیدے کے حامل تھے ان کا نام کیا تھا؟ اہل بدعہ۔ اور جو اصل خالص دینی عقیدے پہ قائم تھے ان کا نام کیا تھا پھر؟ اہل السنہ۔ صحابہ کے زمانہ میں یہ اصطلاحیں تھی؟ نہیں تھی۔ یہ ہے عقیدے میں کتنے فرقے، کتنے طبقے بنے؟ اجمالی طور پہ دو بنے، اہل بدعہ اور اہل سنہ۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اجتہاد، استنباط، استدلال کے جو طریقے، اسلوب جو پہلے سے چلے آ رہے تھے صحابہ کے زمانے سے، اس میں بھی ایک انحرافی شکل پیدا ہوئی۔ اب یہاں پہ پھر دو طبقے بنے، دو نام ابھرے۔ ایک نام تھا اہل الرائے کا اور دوسرا اس کے مقابلے میں نام کون سا پیدا ہوا؟ اہل حدیث کا۔ یہ بات صحیح ہے؟ ٹھیک۔ اب مجھے یہ بتائیے، اب یہاں سوال ہے اور آپ کے سوال کا جواب ہے یہاں پہ، اس منہج میں تطرف اور انحراف کن لوگوں نے پیدا کیا؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ کس علاقے سے تعلق تھا ان کا؟ ان کا نام کیا ہوا؟ اہل الرائے۔ جو بالمقابل ہیں ان کا نام کیا تھا؟ اہل حدیث۔ ٹھیک۔
اہل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائیں گے. اہل الرائے بعد کی ایک انحرافی جو ہے وہ لہر ہے. جب تک یہ نہیں تھی اجتہادی منہج میں، جب تک یہ انحرافی شکل پیدا نہیں ہوئی، اس وقت تک کا سارا جو ایک سلسلہ ہے اس کا کیا نام رکھیں گے آپ؟ اہل الحدیث. اور یہی نام رکھا گیا. اہل الرائے میں تطرف کیا تھا؟ اہل حدیث کا اجتہادی منہج کیا تھا؟ اہل حدیث کا اجتہادی منہج یہ تھا کہ سب سے پہلے قرآن کو حفظ کرنا. اہل حدیث کے مدارس کا نصاب تعلیم قرآن حفظ کرنا، پھر علم حدیث حاصل کرنا، سندن و متنن، علل کے لحاظ سے بھی، اور پورا جو ایک سسٹم تھا. پھر اس کے بعد اجتہاد اور استنباط ہے. کیا اصول ہیں ان کے، کیا ضابطے ہیں ان کے، اور اسی منہج کے مطابق جو حدیث کی بھی کتابیں ہیں اور فقہ کی بھی کتابیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ یہ جتنی بھی کتب الستہ اور اس کے بعد کی کتابیں، یہ ساری کتابیں حدیث کی بھی کتابیں ہیں، اور اس اہل حدیث منہج کے مطابق، اجتہادی منہج کے مطابق، یہ اہل حدیث کی فقہ کی بھی یہ کتابیں ہیں. ابھی مجھے یہ آپ فرمائیے کہ آیا یہ علماء جو ہے ان کے پاس کوئی اجتہادی اصول فقہ، استدلال کی کوئی بنیادیں تھی یا نہیں تھی؟ تھی. سب کچھ موجود تھا. ایک طبقہ جو شروع سے چلا آ رہا ہے اجتہادی لحاظ سے، وہ ہے ہی اہل حدیثوں کا. اب آگے آ کے تقسیم ہوئی. ایک اور بات جو سمجھنے کی بات ہے، یہاں سے چلیے کہ آگے آ کے ایک فقہ شافی بن گئی، فقہ حنفی بن گئی، فقہ حنبلی بن گئی، ٹھیک ہے، مالکی بن گئی. اصول بھی ان کی طرف منسوب ہوئے. میرا یہاں یہ سوال ہے، کیا فقہ حنفی میں وہی مسائل موجود ہیں جن کا استدلال استنباط حنفی فقہا نے کیا ہے؟ اس سے پہلوں کی جو اجتہادی کاوش ہے، جو فتاوے ہیں، وہ بالکل ان کتابوں میں نہیں ہیں یا ہیں؟ نماز کی جو تفاصیل فقہ حنفی میں، شافی میں بیان ہوتی ہے، کیا اس کی جو ہے بہت ساری تفاصیل ان سے پہلے بھی موجود تھی یا نہیں تھی؟ سوال کچھ سمجھ آ رہا ہے یہ بات؟ جب ہم یہ کہتے ہیں نا، یا یہ احباب یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو یہ ہماری فقہ حنفی ہے، بتائیے اس میں نکالیے کون سا مسئلہ حدیث کے خلاف ہے، یہ بھی کتاب سنت کے مطابق ہے، یہ بھی قرآن کے مطابق ہے، یہ بھی قرآن کے مطابق ہے، یہ بھی قرآن کے مطابق ہے. سوال یہ ہے کہ یہی جو کتاب کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، یہ تیری فقہ ہے کدوں؟ بھائی جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، مطابق ہے، وہ جب آپ نہیں تھے وہ اس وقت بھی تھا یا نہیں تھا؟ آپ وہ مسئلہ بتائیے جو خالصتاً آپ کی اپنی اختراع ہے، اور آپ سے پہلے وہ اجتہادی مسئلہ کسی نے بیان نہیں کیا. یار 3 حصے تو یہ فقہی کتابوں کا مواد وہ ہے کہ جو ان ائمہ سے پہلے بھی موجود تھا. اب آپ نے تقسیم کر کے اس کو جو ہے نا وہ آپس میں تقسیم کر لیا، پچھلوں کے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں. یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے بھائی، اسی طرح جس طرح کے فقہی کتب کے مسائل، ان کی بڑی بھاری تعداد ان کتابوں سے، ان فقہی مکتبہ فکر سے پہلے موجود تھی، اصول بھی موجود تھے. استدلال کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بھی اکٹھا کر کے دیا، وہ کیا صرف ان کی ذاتی اختراع ہے؟ اس سے پہلے اس کا وجود نہیں ہے؟ انہوں نے اپنے مشائخ سے لیا، انہوں نے لیا. یہ ساری صحابہ اور تابعین کے زمانے کے جو مجتہدین ہیں، ان کی یہ کاوشیں ہیں جو بالتوارث جو ہے نا وہ چل رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اصول کا ہو یا فقہ کا ہو، بھائی اتنی مقدار اپنے اپنے مذاہب کی طرف منسوب کرو جتنی مقدار
آپ لوگوں کی کاوش اور اجتہاد سے پہلے اس مسلمانوں میں موجود نہیں تھی. جو پہلے بھی موجود تھی وہ آپ نے بھی شامل کر لی. نمازیں 5 ہوتی ہیں، شافیوں کی فقہ میں بھی لکھا ہے، حنبلیوں میں بھی لکھا ہے، حنفیوں میں بھی لکھا ہے، سب میں لکھا ہے. تو یہ ان کا اجتہاد ہے، یہ ان کی کتابیں اور ان کے وجود سے پہلے بھی نمازیں 5 ہی تھی. تو یہ ان کی فقہ کیسے ہو گئی؟ اسی طرح اصول کی بھی جو ہے نا وہ حالت ہے. بھائی جتنے بھی اہم ترین اجتہادی مسائل ہیں فروع میں، اصول میں، وہ ان مکتبہ فکر کے وجود سے پہلے کے ہیں، اور وہی بڑے گارنٹی والے ہیں، اور وہی قابل اعتماد ہیں، اور وہی چل رہے ہیں. بعد والوں نے تو اپنے جب مذہب یہ بن گئے تو پھر انہوں نے اپنی رائے کے لیے بہت کچھ کیا، اپنی تائید کے لیے بڑا کچھ کیا. اس کا جب تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں بہت کچھ ہے جو نہ امت کے کسی کام کی چیز ہے اور نہ کسی وہ دین کے کھاتے میں جاتی ہے. تو اس لیے یہ اصول ہوں یا فروع ہوں، یہ ان مذاہب سے پہلے جو کچھ موجود تھا وہ بڑی بھاری تعداد میں موجود تھا. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہے یا نہیں ہے؟ سارے جو ائمہ حدیث ہیں، کتب سنہ کے سارے مجتہدین ہیں. ان کو اصول کہاں سے لیے انہوں نے؟ اجتہاد کی کوئی بنیاد تھی یا نہیں تھی؟ صحیح بخاری میں جو ہے نا وہ بڑی جگہیں ہیں جہاں پہ بڑا کچھ یعنی بڑا بھاری ذخیرہ موجود ہے صحیح بخاری میں اصول فقہ کا. اس کو جو ہے نا وہ آپ نکالیں، کوئی اکٹھا کرے تو اچھی خاصی کتاب بنتی ہے اس کی. تو یہ ہے کہ جو لازمی اجتہاد کے لیے ضروری باتیں ہیں وہ اس سے پہلے بھی موجود ہیں. اب اس کے بعد جو اصول فقہ میں آگے جتنا بھی وہ جدید فکر جو ہے نا وہ آئے تو اس میں بڑا حصہ منطق اور فلسفی جو ہے نا وہ عقائد، نظریات، مصطلحات، افکار، اس کا جو ہے نا وہ اضافہ ہے اس میں.